بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني. عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی. او قال فضلنی امتی علی الامم واحل لنا الغنائم، یا یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. ان دونوں میں راوی کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی فرمایا. اور آگے فرمایا وَأَحَلَّ لَنَا غَنَائِمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، اس سے پہلے یہ حلال نہیں تھا کسی امت کے لیے. رواہ الترمذی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ یعنی یوم حنین من قتل کافرا فلہ سلبہ. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس دن یعنی جنگ حنین کے دن فرمایا کہ جس شخص نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس کافر کا ساز و سامان اس قتل کرنے والے کو ملے گا. فقتل ابو طلحہ یومئذ 20 رجلا واخذ اسلابہم. اس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 آدمیوں کو قتل کیا اور ان سب کا سامان لے لیا. رواہ الدارمی. وعن عوف بن مالک الاشجعی وخالد بن الولید. عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی السلب للقاتل. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مقتول کے مال کا فیصلہ قاتل کے لیے کر دیا، یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کا مال قاتل کو دیا جائے گا. یعنی مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص کافر کو قتل کرے گا تو اس کافر کا جو بھی مال اور اسباب ہوگا وہ اس مسلمان جو قتل کرنے والا ہے اس کو دیا جائے گا. یہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا. قضا فی السلب للقاتل، سامان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ قاتل کو دیا جائے گا، قتل کرنے والے کو. ولم یقسم السلب، اور اس سامان میں نبی علیہ السلام نے خمس بھی نہیں لیا. یعنی مال غنیمت میں جو خمس لیا جاتا ہے کہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ دینی امور میں خرچ کیا جائے گا، وہ بھی نبی علیہ السلام نے اس سامان میں سے نہیں لیا کسی صحابی سے، بلکہ جو جس کو قتل کرے اس کا وہ سامان اس کا ہے، باقی جو سامان ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا. رواہ ابو داود. خاص کر یہ نبی علیہ السلام نے جنگ حنین کے موقع پر فرمایا. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال نفلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر سیف ابی جہل وکان قتلہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن مجھے ابو جہل کی تلوار دی. یہ بات یاد رکھے کہ وکان قتلہ، کہ عبداللہ ابن مسعود نے ہی ابو جہل کو قتل کیا تھا. سر انہوں نے کاٹا تھا. پہلا حملہ تو معوذ اور معاذ نے ہی کیا تھا، لیکن سر بعد میں انہوں نے کاٹا، اس لیے نبی علیہ السلام نے تلوار ان کو دی ابو جہل کی. رواہ ابو داود. وعن عمیر مولا ابی اللحم قال شہدت خیبر مع سادتی فکلموا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلموہ انی مملوک. حضرت عمیر
جو کہ ابو اللحم کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا۔ میرے مالکوں نے میرے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، یعنی انہوں نے میری تعریف وغیرہ نبی علیہ السلام سے بیان کی۔ وَكَلَّمُوهُ إِنِّي مَمْلُوكٌ، اور نبی علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک غلام ہوں۔ فَأَمَرَنِي، تو نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا۔ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں تیار ہو جاؤں، یعنی زیرہ وغیرہ پہن لوں۔ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، تو مجھے ایک تلوار دی گئی۔ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِّن خُرْسِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَّانِينَ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مجھے تلوار دی تو میں جب اس تلوار کو لے کر چلتا تھا تو یہ تلوار زمین پر گھسٹتی تھی، اس لیے کہ یہ بچے تھے تو تلوار ان سے بڑی تھی، تو جب یہ زمین پر چلتے تھے تو تلوار زمین پر نیچے لگتی تھی، گھسٹتی تھی۔ تو پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت دینے کا حکم دیا، یعنی مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ دیا گیا۔ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَّانِينَ، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کو اپنا وہ منتر پڑھ کر سنایا جو میں دیوانگی کے مریضوں پر پڑھا کرتا تھا، یعنی جو لوگ پاگل ہوتے تھے، مجنون ہوتے تھے، تو ان پر میں دم کیا کرتا تھا۔ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا، تو نبی علیہ السلام نے جب وہ منتر سنا تو مجھے فرمایا کہ اس کے بعض الفاظ جو ہے اس کو آپ چھوڑ دو، کیونکہ وہ درست الفاظ نہیں تھے، شرکی الفاظ تھے، تو مجھے کہا کہ یہ اس سے حذف کر دو، باقی الفاظ ٹھیک ہے، اس سے دم کیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دم کرنا جائز ہے، اور جو بزرگوں کے تجربات اور مجربات ہے جو ان سے ثابت ہے، انہوں نے کسی آیت کو یا کسی چیز کو دم کیا، بے شک وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھ کر کسی کو دم کیا اور اس سے وہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے، یا اللہ کا کوئی نام لے کر دم کیا اور ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ صحابی جو دم کرتے تھے، یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے تھے، یہ اپنی طرف سے دم کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جو غلط الفاظ تھے وہ کہا کہ وہ حذف کر دے، باقی الفاظ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بے شک دم کرتے رہے اگر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد الا ان روایتہ انتہت عند قولہ متاع، فرماتے ہیں اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان کی روایت صرف متاع کے الفاظ تک ہے، یعنی من خرسی المتاع، یہاں تک ان کی روایت ہے۔ وعن مجمع ابن جاریہ قال قسمت خیبر على اہل الحدیبیۃ فقسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سہما وكان الجيف 1500 فيهم 300 فارسا 300 فارس فأعطى الفارس سہمین والراجل سہما۔ مجمع بن جاریہ کہتے ہیں کہ خیبر کی جو مال غنیمت تھی اور زمین تھی، نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو صلح حدیبیہ
ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، یعنی خیبر کی جو مال غنیمت تھی وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جو وہ صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس مال غنیمت کے 18 حصے کیے، اور صلح حدیبیہ کے جو لشکر کی تعداد تھی وہ 1500 آدمیوں پر مشتمل تھی، جس میں سے 300 سوار تھے یعنی سواریوں والے تھے، اور باقی 1200 پیدل تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سواریوں والے تھے ان کو 2 حصے دیے، ایک ان کا اور ایک ان کی سواری کا، اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا۔ رواہ ابو داود۔ وقال حدیث ابن عمر اصح۔ پیچھے ایک روایت گزری ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو ہے صلح حدیبیہ والوں کی تعداد اس سے کم تھی، تو دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا، تو یہاں سے اس تعارض کو دور کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے، یعنی تعداد کم تھی صلح حدیبیہ والوں کی، 1500 نہیں تھی۔ والعمل علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ حدیث زیادہ صحیح ہے اور وہی قابل عمل ہے۔ وَاتَى الْوَهْمَ فِي حدیث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس۔ فرماتے ہیں کہ مجمع بن جاریہ نے جو روایت کی ہے اس میں راوی کو وہم ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ 300 گھڑ سوار تھے یا 300 سوار تھے، حالانکہ اصل میں 200 سوار تھے صلح حدیبیہ میں۔ تو ابن عمر کی جو روایت ہے جس میں 200 سواروں کا ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حدیث زیادہ صحیح ہے اور وہی قابل عمل ہے محدثین کے ہاں۔ وعن حبیب ابن مسلمۃ الفہری قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل الربع فی البداءۃ والثلث فی الرجعۃ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری کہتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ابتدا میں لڑنے والوں کو مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ زیادہ عطا کیا، اور واپسی کے وقت لڑنے والوں کو 1/3 حصہ زیادہ عطا کیا۔ یعنی جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت مال غنیمت میں سے جو لوگ پہلے سفر کے لیے گئے اور پہلے دشمن سے ٹکرانے کے لیے پہلے چلے گئے تو ان کو 1/4 حصہ زیادہ عطا کیا، اور جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو پھر ان لوگوں کو 1/3 حصہ زیادہ عطا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا، زیادہ جس کی قربانی ہے، اس کو حصہ بھی زیادہ مل سکتا ہے، امیر اپنی طرف سے اس کو کچھ مزید بھی دے سکتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس اذا قفل۔ اور حبیب بن مسلمہ فہری ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام خمس نکالنے کے بعد، مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد ان لوگوں کو 1/4 حصہ زیادہ دیتے تھے جو جنگ کے لیے پہلے جاتے تھے، پہلے مجاہدین جو جاتے تھے اور دشمن سے ٹکراتے تھے ان کو 1/4 حصہ زیادہ دیتے تھے خمس نکالنے کے بعد، اور جب لشکر واپس آ جاتے تو لڑنے والے مجاہدین کو نبی علیہ السلام خمس نکالنے کے بعد 1/3 حصہ زیادہ دیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی الجویریۃ الجرمی قال اصبت بارض الروم جرۃ حمراء فیہا دناریر فی امرأۃ معاویہ فی امرت معاویہ وعلینا رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی سلیم یقال له معن بن یزید فاتیته بها فقسمها بین المسلمین۔
وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم۔ ابو الجویریہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک دن میں نے روم کی زمین میں ایک سرخ رنگ کی ٹھل پائی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے، یعنی کوئی مٹکا وغیرہ ان کو ملا جس میں دینار تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے علاقے کے حاکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھے جن کا نام معین بن یزید تھا۔ میں وہ ٹھلیا لے کر ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ان دیناروں کو مسلمانوں یعنی مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کر دیا، اور ان میں سے مجھ کو بھی اتنا ہی دیا جتنا کسی ایک شخص کے حصے میں آیا تھا۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لانفل الا بعد الخمس لاعطیتک۔ پھر فرمایا، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ خمس نکالنے کے بعد ہی حصے سے زیادہ دیا جا سکتا ہے تو یقیناً میں بھی تمہیں دوسروں سے زیادہ دیتا۔ تو معین بن یزید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کسی مجاہد کو مخصوص طور پر کوئی زیادہ حصہ اس مال میں سے دیا جا سکتا ہے جس میں سے خمس نکالنا ضروری ہو، اور وہ خمس نکالا جا چکا ہو، اور ظاہر ہے کہ خمس اس مال میں سے نکالا جا سکتا ہے جو کفار سے جنگ کرنے کے بعد ہاتھ لگا ہو، یعنی مال غنیمت، اور یہ جو آپ کا مال ہے یہ مال فی ہے، اس میں سے کسی دوسرے کو زیادہ حصہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے میں نے آپ کو زیادہ حصہ نہیں دیا۔ اگر یہ خمس والا مال ہوتا، مال غنیمت ہوتا، تو پھر میں آپ کو ضرور زیادہ حصہ دیتا۔ رواه ابو داؤد۔ تو یعنی یہ بتانا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے شریعت کے مطابق تقسیم کیا، اگر نبی علیہ السلام کی شریعت یہ نہ ہوتی تو میں آپ کو ضرور زیادہ حصہ دیتا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدمنا فوافقنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين افتتح خیبر فاسهم لنا او قال فاعطانا منها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ سے واپس آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کو فتح کر چکے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے خیبر کی مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ یا ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا ہے، یعنی یہ راوی کو شک ہے، یا تو یہ فرمایا اور یا یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کی مال غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا کیا۔ وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه أسهم لهم معهم۔ اور فرمایا کہ مجھے بھی حصہ دیا، یعنی ہمیں بھی حصہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے کسی بھی ایسے شخص کو کوئی حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر کے موقع پر موجود نہیں تھا، علاوہ اس شخص کے جو غزوہ خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان کو صرف آپ نے مال غنیمت دیا، اور علاوہ ان لوگوں کے، یعنی علاوہ ہم کشتی والوں کے، یعنی ہم لوگوں کو حصہ دیا اور صرف ان لوگوں کو دیا جو مال فتح خیبر میں شریک تھے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اور ہم کون لوگ تھے، یعنی میں اور میرے جو ساتھی تھے وہ کون تھے، تو فرماتے ہیں ہم یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ کشتی میں ہجرت کے لیے گئے تھے حبشہ، تو ہم لوگوں کو حصہ دیا فتح خیبر کے مال میں سے، باقی کسی کو نہیں دیا نبی علیہ السلام نے۔ رواہ ابو داود۔ وعن زید بن خالد ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی یوم خیبر فذکروا
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا علی صاحبکم فتغیرت وجوہ الناس لذلك فقال ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز یہود لا یساوی درہمین۔ حضرت یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شخص کا غزوہ خیبر کے دن انتقال ہو گیا۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو یہ سن کر لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا خوف کی وجہ سے، یعنی ان کو یہ بات عجیب لگی کہ نبی علیہ السلام خود جنازہ نہیں پڑھ رہے، کیا وجہ ہے اور ہمیں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے بھائی نے، یعنی تمہارے ساتھی نے، تمہارے بھائی نے جو فوت ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے مال میں خیانت کی ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی، تو جب ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں ایک چادر ملی جو ایک یہودی کی چادر تھی جو مال غنیمت میں آئی تھی اور اس نے وہ چھپا لی تھی۔ تو ہمیں وہ چادر ملی اور وہ چادر 2 درہم کی بھی نہیں تھی، اتنی معمولی چیز تھی کہ 2 درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن اس کا نقصان کتنا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے ہاں چیزوں کی قیمت معنی نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں تو انسان کا خلوص اور اس کی قربانی کی قیمت ہے۔ اب چاہے یہ بہت قیمتی چادر ہوتی یا چاہے 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ خلوص نہیں رہا اللہ کے لیے، وہ خالص کام نہیں کیا بلکہ اللہ کے مال میں سے خیانت کر دی، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے نبی کو بھی یہ پسند نہیں تھا، اس لیے جنازہ نہیں پڑھی۔ باقی چیزوں کی قیمت کے اعتبار سے نہیں، قیمت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ چیز کوئی بہت ہی معمولی ہے، اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ کے مال میں خیانت ہوئی۔ رواہ مالک و ابو داود والنسائی۔ اس لیے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز معمولی ہے یا بڑی ہے، دیکھنا اس کو چاہیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ چیز معمولی ہو یا بڑی، ہر کام خالص اللہ کے لیے کرے۔ جب خلوص آ جائے تو معمولی کام بھی رب العالمین اس کو بڑا چڑھا کر پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر خلوص نہ رہے اعمال میں تو ہزاروں سال کی عبادت بھی بیکار اور بے وزنی ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین ہمیں خلوص نصیب فرمائے اور ریا اور تکبر سے رب العالمین حفاظت فرمائے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب غنیمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنے کی ارادہ فرماتے تھے تو حضرت بلال کو حکم دیتے تھے کہ لوگوں کو بلا لو۔ تو حضرت بلال لوگوں کو بلاتے تھے، لوگ اپنے اپنے غنیمت کا مال اپنے ساتھ لے آتے اور جمع کر لیتے، اور پھر نبی علیہ السلام اس میں سے خمس نکالتے، یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو 5واں حصہ ہے وہ نکالتے، اس کے بعد پھر باقی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کرتے۔ فجاء رجل یوما بعد ذلك بزمام من شعر، ایک دن خمس نکالنے کے بعد ایک شخص
مہار لے کر آیا، اونٹ کی مہار رسی لے کر آیا جو بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ھذا فیما کنا اصبناہ من الغنیمہ، فرمایا اے اللہ کے رسول، مال غنیمت میں سے ہمارے ہاتھ یہ ایک مہار ہی لگی ہے، یعنی جو مال غنیمت ہمیں ملا تھا، جو ہمارے ہاتھ لگا تھا، اس میں یہ مہار بھی تھی۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمعت بلالا نادى ثلاثا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت بلال نے 3 مرتبہ آواز دی لوگوں کو کہ غنیمت کا مال لے آؤ، یعنی کل جب آواز دی تھی تو کیا آپ نے حضرت بلال کی یہ آواز نہیں سنی تھی؟ قال نعم، وہ صحابی کہنے لگے کہ جی بالکل سنی تھی۔ قال فما يمنعك ان تجيء به، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ یہ میرے پاس لے آتے، یعنی پھر آپ یہ مہار لانے سے کس چیز نے آپ کو روکا؟ فاعتذر، اس شخص نے معذرت چاہی، تاخیر سے لانے کی معذرت چاہی، معافی چاہی۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کن انت تجیء به یوم القیامہ فلئن اقبلہ عنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب یوں ہی رہو، کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا، میں اب اس کو تم سے ہرگز نہیں لوں گا۔ رواہ ابو داود۔ تو اس معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں نبی علیہ السلام اور شریعت نے بہت سختی کی ہے کہ وقت پر بھی اگر چیز نہیں پہنچی تو لوگوں کا حق تو ضائع ہو گیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں نہیں لوں گا، اب اپنے پاس رکھو، کل قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں۔ وعن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر حرقوا متاع الغال وضربوه، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی۔ رواہ ابو داود۔ تو جو لوگ خیانت کرتے تھے ان کے پاس جو مال برآمد ہوتا، نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر اس کو جلا دیتے تھے اور اس شخص کی پٹائی بھی کرتے تھے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یکتم غالا فإنه مثلہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپایا، وہ شخص بھی اس خیانت کرنے والے کی طرح گناہگار ہوگا، یعنی اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس نے خیانت کی ہے تو وہ بتا دے، چھپائے نہ، وگرنہ یہ بھی اسی کی طرح گناہگار ہوگا۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم، نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کے مال کو تقسیم ہونے سے پہلے اس کے خریدنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مال غنیمت کا مال خریدتا ہے تو جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کر دیا جائے مجاہدوں کے درمیان۔ جب مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ہر مجاہد کو اپنا حصہ مل جائے، اس کے بعد پھر اگر وہ کسی مجاہد سے لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے لینے کی اجازت نہیں ہے، خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان تباع السہام حتی تقسم، رواہ الدارمی۔ ابو امامہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کی ممانعت کا اعلان فرما دیا تھا کہ مال غنیمت کے حصے جب تک تقسیم نہ ہو جائے ان کو فروخت نہ کیا جائے، یعنی کوئی شخص بھی مال غنیمت کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ تقسیم نہ ہو جائے مجاہدوں کے درمیان۔ جب تقسیم ہو جائے، اپنا حصہ مل جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے اس کو بیچ دے۔ رواہ الدارمی۔ وعن خولة بنت قیس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذه المال خزرة حلوة فمن اصابه بحقه بورک له فیہ، حضرت خولہ بن قیس کہتے ہیں
حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ مال بلا شبہ ایک سرسبز اور میٹھی چیز ہے، لہٰذا جو شخص اس مال کو حق یعنی حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ وَرُبَّ مُتَخَوِّزٍ فِي مَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِن مَالِ رَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارِ۔ فرمایا یاد رکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال یعنی مال غنیمت میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے لے لیتے ہیں، اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ رواہ ترمذی۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنفل سیفہ ذو الفقار یوم بدر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا جنگ بدر کے دن حصے سے زیادہ لی تھی، کیونکہ امیر کو یعنی جو جنگ بدر کے دن مال غنیمت آیا تھا اس میں سے یہ تلوار بھی تھی، تو یہ نبی علیہ السلام نے لے لی، اس کے بعد پھر تقسیم کیا۔ ایک تو خمس اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، دوسری اس وجہ سے کہ امیر کو یہ حق پہنچتا ہے، اس کی اجازت ہے امیر کو کہ وہ کوئی چیز رکھ لے اپنے لیے، اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے جائز تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور امیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اپنی طرف سے اپنے لیے لے لے۔ رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم احد۔ امام ترمذی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اور یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے دن خواب دیکھا تھا۔ وعن رویفع بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه۔ حضرت رویفع بن ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی جانور پر بلا ضرورت شرعی سوار ہو، اور پھر جب وہ جانور دبلا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مال غنیمت کے مال کو استعمال کرے اور جب وہ بیچارہ کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے تو پھر مال غنیمت کے مال میں یعنی بیت المال میں واپس کر دے، ایسا جائز نہیں۔ مال غنیمت کا مال استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخلقه۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی قسم کے کپڑے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو پہن کر پرانے کر دے اور پھر پرانے ہونے کے بعد مال غنیمت میں واپس کر دے۔ رواہ ابو داود۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکاری جو املاک ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کے ہیں، کسی سرکاری افسر کو کسی ملازم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو بلا ضرورت استعمال کرے۔ یہ تمام قوم کا پیسہ اور مال ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، مشترک مال استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وعن محمد بن ابی المجاہد عن عبد اللہ بن ابی اوفى قال قلت هل كنتم تخصمون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف۔ حضرت محمد بن ابو المجاہد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی خمس یعنی 5واں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھی، چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور ان میں سے بقدر ضرورت لے کر چلا جاتا۔ تو یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو
مجاہد تقسیم ہونے سے پہلے پہلے بھی بقدر ضرورت لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ وعن ابن عمر ان جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما عسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اسلامی لشکر نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھانے کی چیزیں اور شہد وغیرہ ان کو مال غنیمت میں ملا، تو ان کھانے کی چیزوں اور شہد میں مجاہدین سے خمس نہیں لیا گیا، بلکہ اسی طرح ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، رواہ ابو داود۔ وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إذا كنا لنرجع إلى راحلنا أو خرجتنا منه مملوكا۔ حضرت قاسم جو کہ تابعی ہے اور یہ عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہے، یعنی عبد الرحمن بن خالد کے آزاد کردہ غلام ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ ہم جہاد کے دنوں میں اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے، یعنی مال غنیمت میں سے جو اونٹ ہمیں ملتے تھے تو بعض اوقات ہم اس کو ذبح کر دیتے تھے تقسیم ہونے سے پہلے پہلے، مال غنیمت میں تقسیم ہونے سے پہلے پہلے، اور اس کا گوشت ہم سب لشکر والے مل کر کھاتے تھے، ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ بغیر تقسیم کے ہی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم سفر کے دوران اپنے ڈیروں خیموں میں واپس آتے تو ہمارے تھیلے گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، رواہ ابو داود۔ تو ہم اپنے ساتھ بھی لے آتے تھے اپنے ضرورت کے بقدر، اور وہاں جتنی ضرورت ہوتی تھی کھا بھی لیتے تھے۔ وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ داغے اور سوئی کی بھی ادائیگی کرو، یعنی مال غنیمت میں سے اگر تم کو داغا یا سوئی مل جائے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو، بلکہ وہ بھی مال غنیمت میں لا کر رکھا کرو تاکہ تقسیم ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ خیانت سے بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ خیانت انسان کو بے عزت کر دے گا، اس لیے کہ تمام لوگوں کے سامنے جب اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے خیانت کی ہے تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بے عزت کر دے گا، آپ کو ذلیل کر دے گا قیامت کے دن، اس لیے خیانت سے بچو۔ رواہ الدارمی ورواہ النسائی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذوا برة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کے کوہان کے بال کو اکٹھا کر کے فرمایا، یعنی اس کے کوہان کے ایک دو بال کو یوں پکڑا اور فرمایا کہ لوگوں،
حقیقت یہ ہے کہ اس مال فی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. مال فی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو. فرمایا کہ مال فی میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس انگلی کو اٹھا کر فرمایا، یعنی جس انگلی پر وہ بال لپیٹے ہوئے تھے وہ انگلی اٹھا کر فرمائی، ایک دو بال تھے، فرمایا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یعنی یہ دو بال، اونٹ کے دو بال بھی میرے لیے لینا جائز نہیں ہے، لیکن میرے لیے خمس ہے، یعنی مجھے خمس دیا جائے گا، اور وہ مال غنیمت میں سے دیا جاتا ہے، مال فی میں سے نہیں دیا جاتا. اور آگے فرمایا والخمس مردود علیکم، اور جو خمس مجھے ملتا ہے یعنی پانچواں حصہ، وہ بھی میں تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں، یعنی وہ تمہاری ہی غریبوں اور مسکینوں پر میں خرچ کرتا ہوں. تو فرمایا کہ جب میرے لیے دو بال جائز نہیں ہے اونٹ کے مشترک مال میں سے اور مال غنیمت میں سے، تو آگے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ مال غنیمت میں سے یا مال فی میں سے کوئی چیز لے لو بغیر اجازت کے، خیانت کر لو. تو یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہتے تھے. تو اس لیے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاد الخیات والمخیطہ، کہ ایک سوئی اور داغا بھی اگر آپ کو ملے تو وہ بھی ادا کرو، اس میں بھی خیانت نہ کرو. فقال رجل فی یدیہ قبۃ من شعر فقال اخذت هذه لاصلح بها بردا. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کی رسی کا ایک ٹکڑا تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے رسی کے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے پالان کے نیچے کی کمبل کو ٹھیک کر لوں، یعنی اس سے کے ذریعے میں اپنے لیے کمبل بناؤں یا چادر بناؤں. یعنی وہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی چیز ہے، اس کا مال غنیمت میں کیا کام ہے. لیکن جب یہ بات سنی کہ سوئی اور داغا بھی دو مال غنیمت میں، اس میں بھی خیانت نہ کرو، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے پاس یہ رسی ہے، یہ میں نے اس لیے رکھی تھی تاکہ اس سے کمبل بناؤں گا، چادر بناؤں گا، لیکن ابھی میں یہ آپ کو دیتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اما ما کان لی ولبنی عبد المطلب فہو لک. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے کی ہے تو وہ تمہاری ہے. یعنی اس رسی میں سے جو حصہ میرا بنتا ہے یا میرے خاندان والوں کا بنتا ہے وہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں. فقال امنا اذا بلغت ما ارى فلا ارب لی فیها ونبذها. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو میرا حصہ ہے وہ تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن جو باقی لوگوں کا حصہ ہے وہ تو میں معاف نہیں کر سکتا. تو یہ سمجھایا اس شخص کو. تو اس شخص نے کہا کہ جب اس رسی کا گناہ اس حد تک ہے جو میرے سامنے ابھی آپ نے ذکر کیا تو پھر مجھے اس رسی کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اگر یہ رسی مجھے جہنم کی آگ میں دھکیل دے تو مجھے اس رسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَنَبَذَهَا، اور اس رسی کو پھینک دیا، یعنی مال غنیمت میں پھینک دیا، واپس کر دیا. رواہ ابو داؤد. وعن عمرو بن عبس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لنا من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر مال غنیمت کے اونٹ کو سترہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس اونٹ کے پہلو کے دو بال آپ نے پکڑے اپنے ہاتھ میں اور فرمایا کہ میرے لیے تمہارے مال غنیمت میں سے یہ دو بال بھی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہاں مگر جو خمس ہے میرے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حلال ہے، اور وہ خمس بھی میں تمہیں واپس کرتا ہوں، یعنی تمہیں واپس دیا جاتا ہے، تمہارے غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر وہ خرچ کیا جاتا ہے، ضرورت مندوں پر۔ رواہ ابو داود۔ وعن جبیر بن مطعم قال لما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سهم ذوی القربى بین بنی الہاشم و بنی المطلب اتیته انا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وزعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة۔ حضرت جبیر بن مطعم، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی، تو فرماتے ہیں کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت یعنی خمس کا جو حصہ تھا وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کیا، یعنی اپنے خاندان والوں کے درمیان تقسیم کیا، تو میں یعنی جبیر اور عثمان بن عفان ہم دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول، ہمارے بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، ہم ان کی فضیلت اور ان کی بزرگی کا تو انکار نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ہماری بنسبت وہ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتائے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان بھائیوں کو تو حصہ دیا جن کا تعلق بنو مطلب سے ہے اور ہمیں محروم رکھا، جبکہ ہماری یعنی بنو نوفل اور بنی عبد الشمس کی اور ان کی یعنی بنی عبد المطلب کی رشتہ داری آپ سے ایک جیسی ہی ہے، جس طرح وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ نے ان کو حصہ دیا اور ہمیں نہیں دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد ہاکذا وشبک بین اصابعہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی شاخ ہے، اور اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دونوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے کر جو دونوں ہاتھوں کو بند کیا، فرمایا یہ دونوں اس طرح ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی چیز ہے۔ رواہ الشافعی، اس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے، وفی روایت ابی داود و نسائی نحوہ، اور امام ابو داود اور نسائی کی روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ وفی ہی، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ انا و بنو المطلب لا نفترق فی الجاہلیۃ ولا اسلام وانما نحن وهم شیء واحد وشبک بین اصابعہ۔ ان کی روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور ابو المطلب نہ اسلام میں نہ زمانہ جاہلیت میں جدا تھے اور نہ اسلام نے، ہم اور وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے تشبیہ کی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دے کر جو بند کیا ہاتھوں کو اور فرمایا کہ ہم اس طرح ایک ہے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے عبد الشمس کو اور بنو نوفل کو، عبد الشمس جو کہ حضرت عثمان جس خاندان سے، اور بنو نوفل جس سے جبیر بن مطعم تھے، یہ دونوں عبد مناف کی شاخیں ہیں، اور عبد مناف سے آتے آتے یعنی یہ سارے قریش ہیں، پھر آتے آتے نیچے بنو عبد الشمس آتے ہیں اور پھر بنو شمس کے بیٹے عبد المطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنو عبد مناف کی اولاد ہیں اور بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم بھی جو ہے وہ عبد مناف کی اولاد ہے، تو آپ نے ان کو حصہ دیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور بنو عبد الشمس اور بنو عبد المطلب ایک ہیں، یعنی وہ اور میں ایک ہی ہوں، تو جس طرح خمس میرے لیے جائز ہے ان کے لیے بھی جائز ہے، اس لیے میں نے ان کو حصہ دیا، وہ میرے رشتہ دار ہے قریبی، ہم اور وہ زمانے جاہلیت میں بھی ایک تھے، یعنی وہ میرا خاندان ہے اور آپ میرے جو جد اعلیٰ ہے یعنی عبد مناف اس کے خاندان کا حصہ ہے، تو لہٰذا ہم میں اور آپ میں فرق ہے، لیکن بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بنو المطلب میرے دادا اور جو ان کے دادا ہاشم ہے
ان کے والد ہاشم ہے، تو لہٰذا بنو ہاشم کی اولاد اور عبد المطلب کی اولاد ایک ہی ہے میرے لیے، یہ دونوں ایک ہے۔ باقی عبد مناف کی جو اولاد ہے فرمایا کہ وہ الگ ہے، اس لیے حکم کے اعتبار سے الگ ہے، اس لیے ان کو حصہ نہیں دیا۔ اور جو بنو عبد الشمس کی اولاد تھی وہ بنو عبد المطلب کی طرح ہی ہے، اس لیے جو بنو عبد الشمس کے اولاد میں سے آتے ہیں ان کو حصہ دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔